السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت ساری خبریں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی جی ایس آئی کی پوسٹ کے حوالے سے، جس پہ تبدیلی ہونی جا رہی ہے 30 ستمبر 2024، یعنی کہ 3-4 دن کے بعد۔ اس سے پہلے کہ نیا جو ڈی جی ایس آئی ہوگا وہ کون ہے، اس کے بارے میں کچھ کہوں، آپ کو یاد کرا دوں کہ 2021 میں اس وقت کے موجودہ ڈی جی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی اپوائنٹمنٹ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دستخط سے ہی ہوئی تھی، لیکن ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ارلی اکتوبر میں 3 نام دیے تھے اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جس میں ایک جنرل ندیم انجم کا نام تھا، ایک جنرل سرفراز علی تھے اور ایک جنرل ثاقب ملک تھے۔ لیکن سرٹنلی جنرل ندیم انجم واز دا چوائس آف دا چیف آف دی آرمی اسٹاف ایٹ دیٹ ٹائم، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ لیکن عمران خان صاحب جیسا کہ ریکارڈ پہ ہیں کہ کئی انٹرویوز میں بھی کہہ چکے کہ میں چاہتا تھا کہ فیض حمید جو ہے وہ کنٹینیو کرے، کیونکہ سردیاں آ رہی تھی، طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے اس وقت پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی ڈی جی ایس آئی کی پوسٹ پہ فی الوقت اس ٹائم پہ۔ تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جنرل ندیم انجم کی، جو کہ قمر جاوید باجوہ چاہتے تھے بطور چیف آف دی آرمی اسٹاف، اس میں ڈیلے ہوا، اور یہ ارلی اکتوبر میں دیے گئے جو 3 نام تھے، جن میں سے ایک نام کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا پرائم منسٹرز آفس نے پرائم منسٹر کے دستخط سے، یہ جا کر ہوا کوئی 20 نومبر کو۔ تو یہ جو ڈیلے تھا تقریباً کوئی 1.5 مہینے کا، 1.25 مہینے کا، 1.5 مہینے کا، اس سے ایک بہت زیادہ بدمزگی پیدا ہو گئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، اس وقت کی سول گورنمنٹ، اس وقت کے پرائم منسٹر کے درمیان۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ساروں کو ہی پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر مطلب کہ وہ جو ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد پھر اپریل میں جا کے 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ اینڈ سو مچ سو کہ حکومت گرانے کے بعد عمران خان نے جب اپنی لانگ مارچ سٹارٹ کی، تو اس کے بعد سے بھی جو کچھ ہوا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر کیسز بننا شروع ہو گئے، پھر ایونچولی جیل میں ڈال دیے گئے، تو وہ سب اس کے بعد ساری دنیا کے سامنے۔ تو جو ایک ایز اے پاکستانی میں ساری سچویشن کے بارے میں اب ذرا اس کو ریکیپ کرتا ہوں، سوچتا ہوں اپنے مائنڈ میں، تو وہ بات جو اکثر میں ویلاگس میں کہتا ہوں، آج پھر کہنے کا مطلب کہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، اور کوئی بات اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، کہ یار بندہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی ملک ہے، یہ کیسے چل رہا ہے ملک۔ مطلب کہ ٹھیک ہے، ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، بڑی پاورفل پوسٹ ہے، ایک ڈی جی ایس آئی ہے، بڑی پاورفل، اور یہ وہ پوسٹ ہیں جن کے اوپر ہمیں عوام کو بڑا اعتماد ہے، کیونکہ اعتماد اس بات کا ہے کہ یہ ہمیں ڈیفنس تحفظ فراہم کرتے ہیں ہمارے ملک کو۔ لیکن اگر اس کی اپوائنٹمنٹ میں جو سول گورنمنٹ ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، اس کے ساتھ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا اور اس کا کوئی اختلاف ہو گیا آپس میں، کیا اس کی قیمت پھر پورے ملک نے بھرنی ہے، اس طرح جس طرح سے پاکستان بھر رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک چلتی چلاتی حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے، اس کو گھر بھیج دیا جائے، اس کے اتحادی توڑے جائیں، اور نئے لوگوں کو جو کہ پہلے سیاسی طور پر آپ کو قابل قبول نہیں تھے، اب وہ قبول ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، وہی اتحادی جو عمران خان کے ساتھ لگائے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ لگائے جائے؟ مطلب کہ جو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، جس لیول کی کرتی ہے پاکستان میں، اور پچھلے 77 سال سے کر رہی ہے پاکستان میں جس لیول پہ، وہ مائنڈ باگلنگ ہے۔ مطلب کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پورا ملک جو ہے وہ ایک ماڈل کے طور پر جو ہے سامنے آپ کے ہے، اور آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس پورے ملک کو ایسے چلانا ہے کہ سول گورنمنٹ بھی ہمارے مطلب کی، پرائم منسٹر ہمارے مطلب کا، پروونسز میں ہمارے مطلب کی حکومت، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ذاتی طور پہ یا نظریاتی طور پہ یا سیاسی طور پہ کوئی ذرا سا بھی اختلاف کرتا ہے تو ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ود ان دی آرمی جو کلچر ہوتا ہے یس باس کا، دیٹ دا باس از آلویز رائٹ، اور وہ جو ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے وہی آپ اپلائی کر دیتے ہیں پولیٹکس کے اوپر، پھر وہی اپلائی کر دیتے ہیں سول، کہ عمران خان نے اگر اختلاف کیا تو کیا کیوں؟ عمران خان نے اگر اس نوٹیفیکیشن کو سائن کرنے میں ڈیلے کیا جنرل ندیم انجم کا، تو کیا کیوں؟ اور اگر اب کیا تو پھر اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت بتائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان نے اگر سوچا کہ نہیں یار میں ایسے مطلب کہ
جیسے یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری یا دیگر جتنے بھی لوگ ریگولر قسم کے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان پر بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور جیسے وہ ملک چلانا چاہتے ہیں انہیں چلانے دیا جانا چاہیے، ہم ان کے ساتھ لگ جائیں، ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ جو ان کے فیصلے ہوں گے ان کو مانیں گے، لیکن ہمیں حکومت میں حصہ دے دو. تو اگر تو آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی یا ڈیموکریٹکلی اس طرح سے تو ملک نہیں چلنا چاہیے، ملک تو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اٹ از دی پریروگیٹو آف دا سٹنگ پرائم منسٹر ٹو اپوائنٹ دا DGISI. تو یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، تو اس کے اوپر اگر اس نے اپنے استحقاق ایکسرسائز کیا یا کرنے کی کوشش کیا تو اس کی اتنی بڑی قیمت چکانا اس کو، اور پھر اس کی حکومت کو گھر چلائے سسٹم کو گھر بھیجنا اور سب کچھ، چاہے اس سے اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے، سیاسی اختلاف ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جائے، انٹرنیشنلی آپ کا مذاق بن جائے، لا اینڈ آرڈر آپ کا خراب ہو جائے، عدالتیں آپ کی افیکٹ ہو جائیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انجینئرنگ، نیب، اس طرح کے ادارے استعمال ہونا شروع ہو جائے اور ستیہ ناش ہو جائے، اور لوگوں فورن انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ شٹر ہو جائے، یہ سب کچھ چاہے ہو جائے، لیکن جو ہے وہ جو آپ کی اپنی سوچ ہے اس کے مطابق ملک ویسے ہی چلنا چاہیے. تو دس از ریئلی ویری ویری انفارچونیٹ. بہرحال اس کے بعد پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ جنرل ندیم انجم کو اپوائنٹ کرنے والے عمران خان جو پرائم منسٹر تھے، جب ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا. ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، سائفر کے حوالے سے عمران خان ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے. یہ تھا کہ جی شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، محسن نقوی وہاں پہ پنجاب میں حکومت چلا رہا ہے نگران، اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، حالانکہ 3 مہینے سے اوپر چل نہیں سکتا. تو ان ساری کانٹروورسیز کے بیچ میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف آرمی، ان دی ہسٹری آف پاکستان، کوئی DGISI نے آ کے اس طرح پریس کانفرنس کی جیسے کہ جنرل ندیم انجم نے کی، اور انہوں نے کچھ چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن کلیئر کرنے کی بجائے کنٹروورسی اور زیادہ جڑ گئی ان کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کی پرواہی کرنی چھوڑ دی جب جنرل عاصم منیر نے ٹیک اوور کیا کہ جی کنٹروورسی اگر ہمارے ساتھ جڑتی ہے تو ٹھیک ہے جڑ جائے، ادارہ اگر متنازعہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے جو گولز ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا. تو ریٹائرمنٹ ان کی ہونی تھی بائی دا وے پچھلے سال سپٹمبر میں، پچھلے سال 2023 میں ان کی نوکری کی مدت پوری ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ان کو 1 سال کی باقاعدہ طور پہ ایکسٹینشن دی گئی، اور DGISI کے طور میں ان کو ایکسٹینشن ملی. اب ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے 30 ستمبر 2024 کو، اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں جو کہ ابھی تک ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پہ GHQ راولپنڈی میں سروسز دے رہے تھے، اور ان کو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک از گوئنگ ٹو بی دا نیو DGISI. اور ان کا جو تعارف ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایڈجوٹنٹ جنرل GHQ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرو کر رہے ہیں، اور دوسرا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سارڈ آف آنر یہ لے چکے ہوئے ہیں، اور انسٹرکٹر بھی رہ چکے ہیں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے. تو اس کے علاوہ UK سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، USA سے بھی کوئی انہوں نے کورس کیا ہے. تو مجھے اب یاد پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا DGISI یا نیا چیف آف دی آرمی سٹاف یا آپشنز ہی آتی تھیں کہ یہ آپشنز ہیں، اور اس میں سے پھر جو ایک بندہ اپوائنٹ ہو جاتا، پاکستان کا پورا میڈیا پھر لگ جاتا ہے اس کے اوپر بتانے میں، ان کا پروفائل اور ان کی تعریف کرنے میں، جو کہ کرنا بھی چاہیے، پروفائل بتانا بھی چاہیے، تعریف کرنی بھی چاہیے. لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے میڈیا میں ایسے لوگ ہوتے تھے ہمارے جیسے جو دل سے دے یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ اچھا اب یہ نیا DGISI آ رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو لیڈ، یہ نیا چیف آف دی آرمی اسٹاف آ رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو لیڈ، یہ ہماری سیکیورٹی کے ضامن ہیں، محافظ ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں سیاست میں مداخلت کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ جتنی متنازع ہو چکی ہے، اس کے بعد لوگوں کا یہ جو پیشن ہے نا اپنے نئے DGI کو لے کے یا نئے چیف کو لے کے یا ان معاملات کو لے کے، وہ بہت افیکٹ ہو گیا ہے. وہ اتنا زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے کہ پیپل جسٹ ڈو ناٹ کیئر ناؤ کہ ہوز کمنگ نیکسٹ اور وہ کیا کرے گا، کیونکہ سب کو لگتا ہے وہ وہی کرے گا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی چل رہی ہے، اس نے ویسے ہی چلنا ہے، اس نے کیا تبدیل کر دینا ہے. ہی از اے پارٹ آف دا سیم سسٹم.
اینڈ دا سسٹم ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ابھی انہوں نے ملک کو ایسے ہی چلانا ہے. مطلب کہ ادارے کو تو جیسے چلانا ہے سو چلانا ہے, وہ ان کا استحقاق ہے, لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ملک کو ایسے چلانا ہے. ہم نے خان کو ابھی جیل سے باہر نہیں نکالنا, ہم نے ابھی گورنمنٹ یہی رکھنی ہے. تو اب اس میں یہ دس از انکروچنگ انٹو دی authorities of the other institutions and encroaching into the democratic right of the people of Pakistan. So اس کی لوگوں کو جنرلی ایک تکلیف ہوتی ہے, اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ان کا پیشن ہے, جو ایک رومانس ہمیشہ سے رہا تھا فوج کے ساتھ, وہ افیکٹ ہوا ہے. تو اس وجہ سے having said that, اب اس کے اوپر مزید میں کیا تبصرہ کروں, یا ان کی شان میں کیا قصیدے میں پڑھوں. یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے قصیدے آپ کو مل جائیں گے, جو مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہاں پہ بہت سارے اینکرز بیٹھ کے پڑھے ہوں گے, تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے, آئی ہوپ, حالانکہ یہ مجھے لگتا یہ ایویں غلط امید باندھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ پورے سسٹم میں سے نکل کے جو ہے وہ بات کرے اصول کی اور میریٹوکریسی کی اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی رول میں رکھنے کی سوچ رکھتا ہو, اور اس سسٹم میں ایک بندہ اوپر آ رہا ہے اور اسی بندے سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ سسٹم کے خلاف جا کے میریٹوکریسی یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرے گا. تو میرے خیال میں تو یہ بے وقوفی ہے, لیکن اس کے باوجود چلو دیکھتے ہیں. امید رکھنا کہ اللہ کرے کہ کوئی تبدیلی آئے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں ود نیو ڈی جی آئی سے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اڈیالہ میں, وہ بھی بڑی دمنگ گفتگو ہے, اور خان صاحب کر ہی رہے ہیں دمنگ گفتگو, کافی دنوں سے کر رہے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ذاتی جان پہچان نہیں ہے, صرف سینیورٹی کی بنیاد پر ان کا نام لیا ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے. 1 ماہ رہ گیا, حکومت چیف جسٹس کا نام کا نوٹیفیکیشن جاری کرے پالیسی کے مطابق. بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی آج کہا ہے کہ اڈیالہ میں میرا 1 سال آج پورا ہو گیا. ان کا خیال تھا ٹوٹ جائے گا, چکی میں نہیں رہ سکے گا. 21 سے 22 گھنٹے چکی میں رہتا ہوں. گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو نکر میں پہنتا تھا وہ بھی گل گئی. جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب نکر بدل لیں, یہ پھٹ جائے گی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سپورٹس مین کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے. سپورٹس مین کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے کا عادی ہوتا ہے. جاپان پر 2 ایٹم بم گرے, 10 سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے. 100% اگریڈ. ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے ملک تباہ نہیں ہوتے. ایکسٹینشن مافیا ناجائز توسیع لینا چاہتا ہے. گینگ آف 3 مافیا اپنی توسیع کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی طاقت کے لیے ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا. اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, دنیا بھر میں ذلیل ہوئے, 90,000 قیدی بنے, 50,000 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپا دی گئی. کمیشن رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سیکھو. ہفتے کے روز سب کو راولپنڈی میں احتجاج کی کال دیتا ہوں. ہم جلسے کی اجازت نہیں لے رہے, احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. ہمارے وکلا بھی کل سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے. ثابت ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ ان کا ایک کھلاڑی اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی ہے. 3rd امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ہونے والے ظلم کو تحفظ دیتا رہا. قاضی کا کام تھا کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا. ٹرائل کے بغیر ہمارے لوگ 16 ماہ سے جیلوں میں ہیں. محمود الرشید, اعجاز چودھری بیماری کے باوجود جیلوں میں ہیں. قاضی نے ایک بھی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی. مغربی طاقتیں فلسطین میں سیز فائر اس لیے نہیں کروا رہی کہ فلسطینیوں کو پہلے کرش کیا جا سکے. یہ لوگ بھی ہمیں پہلے کرش کرنا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی جیتی اس کو اقتدار دیتے. الٹا ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے. آئینی ترامیم قاضی کی توسیع کے لیے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے ذلیل کیا اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے. انسانوں کے معاشرے کو ڈنڈے سے نہیں اخلاقیات سے چلایا جاتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا ہم پر کیس بنا دیا گیا. اس میں 20 ارب کا منافع ہو چکا ہے. اچھا جی, یہ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ کرائم کا پیسہ تھا. القادر ٹرسٹ سے مجھے 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. آپ پر الزام ہے, یہ اب صافی سوال پوچھ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی ایڈجسٹمنٹ میں آپ نے 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کے لیے لی. 350 کنال اراضی القادر ٹرسٹ اور 100 کنال نمل یونیورسٹی کی ہے, میری نہیں ہے, بانی پی ٹی آئی نے کہا. پھر ٹرسٹ کی زمین کس نے
دی بانی پی ٹی آئی سے پھر سوال کیا گیا یہ زمین ملک ریاض نے ٹرسٹ کے لیے عطیہ کی تھی. ملک ریاض نے شوکت خانم کے لیے بھی پیسے دیے ہیں. شوکت خانم ہسپتال کے لیے ہر سال 10 ارب روپے اکٹھا ہوتا ہے. نواز شریف اور زرداری 40 سال تک اقتدار میں رہے, انہوں نے کوئی ٹرسٹ کیوں نہیں بنایا؟ اگر ٹرسٹ نہیں چلتا تو زمین واپس ڈونر کو چلی جاتی ہے. القادر یونیورسٹی کی تعمیر کا کام بھی ملک ریاض کو دیا کیونکہ اس کے پاس مشنری اچھی تھی. رؤوف حسن نے کہا ہے, اچھا یہ اب آج کی ایک اور خبر ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی کی پالیسی ہے. تو خان صاحب نے آج اس چیز کی نفی کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 ستمبر کے بعد میں یہ بات واضح کر چکا ہوا ہوں کہ اب کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے, سب کو کہتا ہوں ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. 2-3 مرتبہ جیل میں ملنے آیا رؤوف حسن مجھے, مگر ملنے نہیں دیا گیا. 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں. بہت مطلب اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کمال, مطلب کہ اتنی وہ ان کی برین سٹارمنگ ہر وقت پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ دیکھو اس لیول کا ایک پولیٹیشین کہہ رہا ہے کہ سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں. بھائی جو کام ہے ڈیفنس کا اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. سیاست میں سجی دکھا کے کھبی مارنا یہ سیاستدانوں کے کام ہے, ان کو کرنے دیں. کیا علی امین گنڈا پور کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ مذاکرات نہ کریں؟ جی, سیاستدان علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باجوہ کے دور سے یہ ہمیں کہتے آئے ہیں کہ نیوٹرل کی بات نہ کرو, جتنا ہم پیچھے ہٹتے ہیں اتنا ہی ہمیں کرش کرتے ہیں. یہ ادارے کی نئی تھرڈ امپائر کی پالیسی ہے اور 1 ماہ رہ گیا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی بطور چیف جسٹس تقرری کا اعلان ہو جانا چاہیے. آئین بھی یہی کہتا ہے. قاضی کی تقرری کا بھی پہلے اعلان کیا گیا تھا. منصور علی شاہ کی اس لیے میں نے بات کی کہ وہ سینئر ترین جج ہے, اور اس کے علاوہ مزید انہوں نے ججز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اینڈ میں کہا کہ ہمارے وکلا کل سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے. تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اڈیالہ کے باہر صحافیوں, اڈیالہ کے اندر صحافیوں سے. رؤوف حسن صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کے سیکٹری انفارمیشن کے عہدے سے ہٹا دیے گئے. شیخ وقاص اکرم نئے سیکٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور رؤوف حسن کو پاکستان تحریک انصاف پالیسی تھنک ٹینک کا سربراہ بنا دیا گیا. اس کے علاوہ آخری خبر جو آج کی وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنی تھی اس میں بیٹھنے سے جو انکار کیا تھا اس کا جواب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تو صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا, دوسرا انہوں نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالے جانے پر اعتراض کیا تھا. تو اب جو چیف جسٹس نے جواب دیا ہے وہ جواب میں لمبی چوڑی جو اعتراضات جسٹس منیب اختر سے ان کو تحفظات ہیں وہ سارے درج ہیں کہ جسٹس منیب نے تب یہ کیا, تب یہ کا رویہ ایسا ہے, ایسا فلانا, وہ پوری ایک انہوں نے ایک چارج شیٹ سی بنا دی ہے جسٹس منیب کے خلاف. تو یہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اس وقت. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک عجیب سی ان کی ٹسل تھی اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ, اور چیف جسٹس بننے کے بعد اب ان کی ٹسل ہے اپنے ان سے جو جونیئر نیچے ججز ہیں, منصور علی شاہ ہو گئے یا پھر منیب اختر ہو گئے. تو یہ خط و خطابت کا سلسلہ اور پھر وہ پبلک ہونا اور اس میں وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر سے کہہ رہے ہیں, اس چیز میں قاضی صاحب کو بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ یہ والا کام کر رہے ہیں آج کل کر رہے ہیں. باقی جو کیسز ہیں چاہے وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں ہراساں کیا گیا ہے وہ پینڈنگ ہے, اور اس کے علاوہ اور جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ATC سرگودا والا وہ پینڈنگ ہے. تو یہ خط جج صاحبان آپس میں کھیل رہے ہیں. آل دا بیسٹ. اس ویلاگ میں اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.